بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام انگلینڈ. آج میرے مہمان ہیں جناب جنید قریشی صاحب. جنید قریشی صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. جنید قریشی صاحب ذرا اونچا بولیں گے، میرے خیال میں آواز آپ کو ٹھیک نہیں آ رہی تھی. اچھا، تو جناب جنید قریشی صاحب نے کافی جگہوں پر تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور میں ایک شریف آدمی بھی خام خواہ رگڑے میں آ رہا ہوں، تو بہت سی کرٹیسزم بھی آ رہی ہے. بہت زیادہ شریف ہیں آپ. ہاں نا، وہ تو ہوں نا جی. اچھا، بہت سی کرٹیسزم بھی آ رہی ہے، بہت سے سوال بھی آ رہے ہیں، کمنٹس بھی آ رہے ہیں، اپریشیشن بھی آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جلا جو ہے نا اس کا اثر ہے. لیکن ایک بات یہ میں کہنا چاہوں گا سب سننے والوں کو کہ ہمارا مقصد، اگین میں کہتا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ کسی کو ہدف تنقید بنانا ہرگز نہیں ہے. جو باتیں اس وقت ہم کہہ رہے ہیں شاید کچھ دوستوں کو ناپسند ہوں، لیکن آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے، فیوچر جنریشن اس کو اپریشیٹ کریں گی. کیونکہ کچھ ایسے طرح حقائق ہیں ان کو ہم کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مثلا ایک کسی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ گنگا ہائی جیکنگ ہوئی تو یہ لوگ اس کو جہاز اغوا کرتے تھے، آپ امن کی بات کرتے ہیں. وہ جہاں تک میں جانتا ہوں جنید قریشی نے کوئی گنگا ہائی جیکنگ نہیں کی. تو اس کے باپ نے کیا کیا؟ تو یہ تو سوال اس کے باپ سے ہونا چاہیے. ان اینی کیس اگر آپ کو آپ میں سننے کا حوصلہ ہے تو ذرا سن لیں. جنید قریشی سے نہیں، مجھ سے سن لیں. بھائی جنید قریشی کے گھر میں کوئی جہاز نہیں تھا، نہ ان کے پاس، ان کے باپ دادے کے پاس جہاز تھا جس کو وہ چلاتے یا جس پر وہ ٹریننگ حاصل کرتے. 17 سال کا ایک بچہ جاتا ہے اپنے رشتے داروں کو ملنے کے لیے، سو کو آزاد کشمیر یا پشاور میں جہاں بھی جاتا ہے، پاکستان میں جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں بجائے اس کی کہ قلم دینے کے، اس کے ہاتھ میں جو ہے نا بندوق دے دی گئی، پستول دے دیا گیا. کس نے، جس نے بھی دیا، آپ کو پتا کس نے دیا؟ وہ کسی نے اس کو ٹریننگ دلائی. ورنہ خالی پستول ہاتھ میں پکڑنے سے تو ٹریننگ نہیں ہو جاتی نا بھائی جہاز کیسے ہوا کرنا ہے. تو یعنی یہ بھی تو اگر دیکھا جائے تو کیا آپ لوگوں کی ذہنی ارتقاء کہ ہم اس لیول پر نہیں پہنچے کہ اپنے جو پسند کے لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی یا ان کے بارے میں کوئی تنقید سن سکیں. تو یہ بھی پتا کریں کہ 17 سال کے بچے کو اس راستے پر کس نے لگایا. کیا رائٹ آف چلڈرن ہے یا رائٹ آف چائلڈ ہے، وہ متاثر ہوئے یا نہیں ہوئے. پھر یہ کہ یہ کب کیا گیا تھا؟ 1970 کی دہائی میں. اب اس کا جواب آپ پوچھ رہے ہیں 2020 میں، جو کہ دنیا بدل گئی ہے ساری. نیو ورلڈ آرڈر پتہ نہیں کتنی بار آ چکا ہے. تو تھوڑا حوصلہ رکھیں، جس تناظر میں بات کر رہے ہیں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ کہ آج کچھ باتیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں. جنید قریشی صاحب آج سنیں گے. اچھا، تو جنید قریشی صاحب نے کچھ باتیں کی تھیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کسی بدنیتی سے کی تھی. اصل میں وہ جو کچھ جو انفارمیشن جو انہوں نے لی تھی میری سوانح عمری سے لی تھی، اور چونکہ جلدی میں انہوں نے بات کی اور اس میں شاید آؤٹ آف کانٹیکسٹ نظر آئی مجھے تو کم سے کم. تو یہ نہیں کہ میں نے کسی بھی جگہ عثمان عمری میں راجہ مظفر صاحب پر تنقید نہیں کی. میں نے ان کو یہ کہا کہ ان پر الزامات تھے. اور جب میں مظفر آباد میں گیا، اس کو مجھے تھوڑا سا بیان کرنا پڑے گا. مظفر آباد جانے کی بڑی وجہ کیا تھی کہ برطانیہ کی یونٹ تھی جس کا میں سیکرٹری جنرل تھا، یعنی اس کا جو زون ہے، یہاں پر ایک واٹفورڈ برانچ تھی جس میں بڑے جو سرکردہ لوگ تھے، ان میں سے پروفیسر لیاقت علی تھے اور عباس بھاٹیا کو جو کہ اوور آل انچارج بھی تھے بہت سے معاملات میں. تو یہاں پر ان کی دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ جے کے ایف کی وہاں پر انڈین سائڈ پر یا پاکستانی سائڈ پر ہیومن رائٹس کوئی سیکشن ہے یا نہیں، لیکن ہمیں اتنی سوجھ بوجھ تھی اس وقت بھی کہ ہم نے ہیومن رائٹس سیکشن بنا دی تھی. کون سے بنا دی تھی؟ ہیومن رائٹ کونسل آف جے کے ایف. تو اس کے سربراہ جو تھے وہ پروفیسر لیاقت علی صاحب تھے. ان لوگوں عباس بھٹ اور ان کے ساتھیوں کی کوشش سے چرچ آف انگلینڈ کے ساتھ رابطہ ہوا. ان لوگوں کو قائل کیا گیا کہ آپ لوگوں کو مدد کریں. اب یہ یاد رکھیں کہ جب چرچ آف انگلینڈ جیسی چیریٹی کسی کو مدد کرتی ہے تو وہ جو ہے نا شروعات میں نہیں دیتی، ٹھیک ہے جی، وہ پراپر طریقے سے دیتے ہیں. انہوں نے اچھا خاصا سامان دیا تھا. اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ایک ٹن میں کتنے 28 من ہوتے ہیں. ٹنوں کے حساب سے سامان یہاں سے گیا تھا. اور یعنی ایک کلاس کے کمبل تھے، جرسیاں تھیں، یعنی سردیوں والے کوٹ تھے، دوسرے کوٹ تھے. یہ فلی جو ہے نا لیڈیز کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی تھے. اب میں نہیں جانتا کہ کتنا کراچی میں پہنچا سامان اور کتنا جو ہے مظفر آباد میں پہنچا اور وہاں سے کہاں کہاں پہنچا یہ اس کا مجھے علم نہیں ہے. میری ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ میں وہاں جا کر اپنی نگرانی میں جا کر اس کو تقسیم کروں. تو جب میں مظفر آباد پہنچا، میرے ساتھ چودھری قربان صاحب بھی تھے، ہم دونوں گئے تھے.
चौधरी कुर्बान साहब अभी जिंदा हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है, वो इस वक्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं। तो हम जब वहाँ पर पहुंचे तो राजा साहब वहाँ पर ज़ाहिर है भी जैसे मैंने उसमें जिक्र किया होगा कि फुल उनके पास कंट्रोल था, बहुत से मामला में कंट्रोल था। एक बात याद रखें, मैं राजा साहब मेरे मेज़बान थे और उन्होंने मेरा जहाँ तक मेज़बानी के मामला थे उन्होंने पूरा मेरा ख्याल रखा। उनकी बेगम जो उनको मैं अपनी बाजी कहता हूँ अभी भी, उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा, रोटियां बना कर दी, बहुत खिदमत की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, आज भी शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद भी जब भी राजा साहब के साथ उनके घर जाना हुआ अमेरिका में, तो बाजी ने हमारी बहुत खिदमत की और मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ और हमेशा याद रखूंगा उनको ना। लेकिन जहाँ तक सियासी मामला का तरह क्या है, वहाँ का यानी साउथ एशिया का या पाकिस्तान का या आज़ाद कश्मीर का काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। बरतानिया में रहने वाले जिसकी परवरिश यहाँ पर हुई हो उसका मुख्तलिफ होता है। तो मैं करना चाहता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि कल मैंने क्या करना है, परसों मैंने क्या करना है। ये नहीं कि सुबह जागू और जो काम पहले आ जाए, अगर जुनैद पेशी ने पहले रब्ता कर लिया उसके साथ चला पड़ा, या अगर अब्बास बख्श ने किया या शौकत कश्मीरी साहब ने रब्ता किया तो उनके काम पर लग गया। ये नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता। तो जब मुझे 3-4 दिन उनके साथ कभी किसी जगह उन्होंने मेरा ख्याल रखा, हर जगह लेके जाते थे, लेकिन मेरा मकसद जाने का ये था कि सामान को तकसीम करना। तो लेकिन एक बात ये भी है, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है कि उस वक्त JKDF की भी इंटेलिजेंस यूनिट्स कायम हो चुके थे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में, और वो जो है कम से 3 यूनिट से मुख्तलिफ एजेंसियों के नाम थे, मुझे पता है अभी। तो वो सारे के सारे जवाब दे थे राजा मुजफ्फर साहब को। राजा मुजफ्फर साहब किसको जवाब थे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात ये क्लियर है कि मेरी निगरानी हर तरीके से हो रही थी। जो दूसरी एजेंसी थी, स्टेट एजेंसी थी, वो तो पीछे आ ही रही थी। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि बस जब 3-4-5 दिन गुजरे तो मैंने 3-4 दिन बाद कहा राय साहब मैं तो वो तकसीम करने आया था। कहते नहीं आपको यहाँ पर काम 3-4 महीने रहना चाहिए ताकि पता चले कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है और आप हमें कैसी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा मैं इस मकसद के लिए नहीं आया, वो मैं मेरे मकसद कुछ और थे। एनीवे तो फिर उन्होंने कहा जी भाई ये नहीं अभी एक दिन सब्र करें तो फिर आपको बताया जाएगा। तो मैंने जब वो अगेन इस पर भी तनकीद करने वालों ने कहा कि ये इसलिए आपको इंतजार करा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि असल में जो ट्रक है जिस पर सामान लाद कर आप लेकर जाएंगे वो जो है ना वो अभी अवेलेबल नहीं है। इनका ब्रदर इन लॉ ट्रक उसका है, वो किसी जगह गया हुआ तो वापस आएगा तो आपको जाने देंगे। तो मैंने कहा चलो इस दौरान मैं देख लूँ। राजा साहब ने कहा जी भी हम तो जा रहे हैं किसी जगह, आप ऐसा करें कि देख लें कि गोदाम में जो सामान है तकसीम कर दें। जब मैंने इनके ब्रदर इन लॉ से पूछा कि सामान मुझे दिखाएं, तो उसने एक गोदाम खोला तो मुझे दिखाया, तो वहाँ पर तो मुझे शलवार कमीज और दूसरी चीज़ें ऐसी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में मिलने वाली चीज़ें थी कि कोई कंबल वाला नहीं था। तो वहाँ पर जो लड़के थे उसको मैं चंद का नाम भी ले सकता हूँ, मसलन कमांडर बशारत नूरी और कमांडर दाऊद ये मौजूद थे। और अभी तुमने कहा भाई ये आपको ठखा रहे हैं, ये असल गोदाम नहीं है। तो जो मैंने उसको पूछा कि भाई ये गोदाम है, उसने कहा जी हमारे पास यही एक गोदाम है। जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा और भी दोस्त इकट्ठे हो गए 10-12 चौधरी साहब साथ थे, फिर हमने कहा भी दूसरा गोदाम दिखाएं। उसने गोदाम दिखाया, उसमें कुछ कंबल थे और कुछ जर्सियां थी और कुछ थोड़ा सा सामान था, लेकिन वो भी इंतहाई नाकाफी था, बहुत ही थोड़ा सा था। वो तो 10 आदमी को भी नहीं दे सकते थे हम। उन्होंने कहा जी एक और गोदाम भी है। लड़का इनकार कर रहा था। तो जब काफी बंदे इकट्ठे हो गए तो मैंने कहा भी वही एक दूसरा गोदाम तीसरा गोदाम है वो दिखाओ। वो कहता जी मैं नहीं दिखा सकता। मैंने कहा क्यों नहीं दिखा सकते? कहता जी राजा साहब का हुक्म है कि किसी को नहीं दे सकते। मैंने कहा जी गोदाम तो मैंने देखना है। तो उसने कहा जी नहीं गोदाम नहीं आप देख सकते, ये राजा साहब का हुक्म है। तो मैंने कहा फिर सुन लो, चौधरी साहब का हुक्म है कि गोदाम देखना है, आप चाबी मेरे पास दोगे ही नहीं दोगे? उसने कहा जी मैं चाबी नहीं दे सकता। मैंने कहा भी आपके पास 1 मिनट है, सोच लें, आपने खुद देंगे चाबी या मैं आपसे छीन लूं, क्योंकि मैं ऊँटा लगाने वालों में से नहीं हूँ। और मैंने चौधरी कुर्बान साहब से पहले मशवरा लिया, उसने कहा भी जो भी फैसला करेंगे मैं आपके साथ हूँ। तो 1 मिनट बाद जब मैं उसके पास गया तो पूछा, तो उसने कहा जी आप अभी ले नहीं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी। मैंने कहा जी मेरी। सबको मैंने डिस्पर्स कर दिया वहाँ वापस आके। अब नोट करें कि मुख्तलिफ एजेंसियाँ जब जाती थी हम तो पीछे आगे होती थी। अंदर भी जो जहाँ पर हम ठहरे हुए थे वहाँ पर भी कितने मुजाहिद थे जो किस किस रूप में वहाँ पर काम कर रहे थे या रह रहे थे, वो भी नजर रखे हुए थे। तो राजा साहब और सैफुद्दीन साहब जो हैं वो गए हुए थे किसी इम्पोर्टेंट मिशन पर, तक बता कर नहीं गए थे। रात को यानी 12 और 12:30 के दरमियान, 1 बजे के दरमियान, तकरीबन 12 और 1 के दरमियान जो ना मैं और चौधरी साहब उनके घर, जो कि JKDF का हेडक्वार्टर है और नजर रखने वाले अंदर भी हैं बाहर भी हैं, इसके बावजूद हमने हिम्मत की और छुपते छुपाते बाहर निकले।
پھر اس جگہ یہ جو گودام تھا، گودام نمبر 3 جو کہ نیلم کے کنارے پر تھا، اندھیرا تھا بالکل. میرے پاس میں نے ایک ٹارچ رکھ لی اور ایک دو کیمرہ ساتھ رکھ لیا اور ایک آدھ چیزیں جو ضروری میرے حساب سے تھیں میں لے کر گیا اور خوفناک ماحول بنا ہوا تھا. تو جو صاحب کہنے لگے یہاں مروائے گا تو یہاں پر میں نے کہا بھی آپ دیکھو جو کچھ کرنا پڑے گا. تو ہم نے جب تیسرا گودام کھولا اس میں کمبل وغیرہ تھے اور کچھ دوسرا سامان بھی تھا، لیکن اس سے زیادہ جو سامان جو نا دوسرا جو امپورٹنٹ سامان تھا وہ شاید اسی لیے چابی نہیں دے رہے تھے، اس میں وہ سامان بھی تھا جو کوئی جس کو آپ اسلحہ کہہ سکتے ہیں. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال میں نے فوٹو وغیرہ ہر چیز بنا لی. ٹھیک ہے جی. اور چودھری صاحب نے کہا بھی یہاں پر تو کوئی بھی ہمیں مار کر نیلم کے حوالے کر دے گا تو یہ تو پتہ نہیں لگے گا کسی کو. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ رحم کرے گا. تو پھر وہ ہم واپس آ گئے اپنے کمرے میں، جس کا وعدہ انہوں نے کیا کہ راجہ مظفر صاحب اور سیف الدین صاحب بندوق لے کر آگے تھے AK-47. یہ سچی بات ہے، لیکن وہ آئے تھے تقریباً 3:30 بجے کے قریب. اور راجہ صاحب آئے اور اندر آگے دونوں نے پکڑی ہوئی تھی بندوقیں. تو ہمیں بتانے کے لیے یہ آئے تھے یہ ایسا یہ ہم گئے تھے کچھ لوگوں کو ہم نے پار بھیجنا تھا. اب رات کے 2:30 بجے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو کہ ہم نے بندے کو بھیجا، یہ میرا کنسرن نہیں تھا. لیکن بیسکلی یہ بات یہ تھی کہ ہمیں سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ بندے مان جاؤ. ٹھیک ہے. تو جب وہ چلے گئے تو چودھری صاحب کہنے لگے بہتر ہے کہ ایسے سے چلے جائیں ورنہ یہاں سے ہماری باڈی جائے گی. اچھا اس کے ساتھ ہی میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ مہمانوں نے وہاں پر لوگوں نے ہمارا بہت خیال رکھا. بہت سے لوگ ہمیں ملنے آئے، ایجنسیوں والے بھی آگے پیچھے پھرتے رہے، مختلف جگہوں سے دعوتیں آ رہی تھیں. تو میں نے کہا جی میرے جو میزبان ہیں راجہ صاحب ہیں ان کی اجازت کے بغیر میں کسی کی دعوت قبول نہیں کر سکتا. اور چودھری قربان صاحب ابھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہنے لگے یار میں مظفر آباد میں بہت بار آیا ہوں لیکن آپ کے ساتھ آیا ہوں تو پتہ چلا کہ کسی شخصیت کے ساتھ آیا ہوں کہ آنے کوئی اتنی ایجنسی آگے پیچھے گھوم رہی ہیں پتہ لگ رہا ہے. ابھی ہم رات کو ایک بار رات کے وقت ہم ذرا شام کے گھوم رہے تھے تو اچانک ایک گلی سے ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی چودھری صاحب آپ سے بات کرنی ہے، 1 سیکنڈ ادھر آ جائیں. اس نے اپنا تعارف بھی کرایا اور جب میں نے کہا اس نے گاؤں کا نام لیا نا جو میرے گاؤں کے ساتھ ہے، بالکل پنجیڑی کا نام لیا اس نے، میرے گاؤں کے ساتھ ہی پنجیڑی ہے جو حلقہ ہمارا ہے. تو اس نے اپنا تعارف کرایا، انسپیکٹر لیول کا تھا. اس نے کہا جی آئی سائی سے میرا تعلق ہے اور ہم تو آپ کا 2 ہفتے سے انتظار کر رہے تھے. تو وہ لمبی بات ہو جائے کہ اس نے کہا جی بھی کرنل صاحب جو کہ اس ایریا کے انچارج تھے یعنی اس میں نا انہوں نے کہا کہ جناب وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور کل شام کا کھانا آپ نے ان کے ساتھ کھانا ہے. میں نے کہا بھی میں نے ان سے نہیں ملنا چاہتا. انہوں نے کہا جی نہیں آپ کو ملنا پڑے گا، آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں. میں نے کہا جی مجھے ان سے ملاقات کی کوئی خواہش نہیں ہے. تو اس نے کہا بھی دیکھیں میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میرے گاؤں کا ایک ایسا آدمی وہ اس لیول پر پہنچ گیا ہے کہ کرنل صاحب خود دعوت دے رہے ہیں، ورنہ یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے. یہاں پر عوالدار دعوت دے تو بڑے سے بڑا لیڈر جو ہے دوڑا جاتا ہے. میں نے کہا معاف کرنا میں ان میں سے نہیں ہوں، میں نہیں مل سکتا. تو میں یہ کہہ کر چلا ہے، بلکہ اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ زندگی کی بڑی غلطی کر رہے ہیں، سچویشن ول ناٹ بی سیم اگین. تو خیر میں آ گیا. جب چودھری قربان سے مشورہ کیا تو اس نے کہا جی آپ نے واقعی غلطی کی ہے. یہ لیدر اسٹوڈیو مطلب یہ کہنے کا کہ میں نے پروٹوکول کا خیال رکھا کہ میزبان جو میرے ہیں وہ راجہ صاحب ہیں، میں نے جماعت کی پالیسی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. ہاں یہ باتیں ضرور تھیں کہ کچھ ایسے معاملات ہو رہے تھے جو کہ مجھے پسند نہیں تھے. لیو اٹ ایٹ دیٹ. کیونکہ جو سامان ہم لے کر گئے تھے اور ہم نے پورا پیک کیا اور 8 مقام تک گئے. مظفر آباد میں بشارت نوری کے علاوہ کمانڈر داؤد، اپنے ارشاد ملک صاحب، ماسٹر افسر صاحب جو کہ JK کے سیکرٹری جنرل تھے اور کچھ دوسرے کمانڈر تھے جن میں کمانڈر سراج الدین وغیرہ بھی تھے. ہم جو ہے 15-20 لوگ گئے ادھر وہاں پر 8 مقام میں. تو آگے گولہ باری جاری تھی، جو LOC فائرنگ کہتے ہیں. آگے انہوں نے روک لیا. میں نے کہا بھی میں جو ہے نا مظفر آباد میں تقسیم نہیں کروں گا کہ لوگ ہر آدمی وہاں پر جاتا ہے، میں اس جگہ جاؤں گا جہاں لوگ نہیں جاتے. تو انہوں نے کہا جی آگے تو نہیں جا سکتے. تو کچھ لوگوں نے کہا جی یہاں پر انتظار کرتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے رک جائے فائرنگ رک جائے گی. پتہ نہیں کیوں میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ یہاں پر رکنا ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے جلدی سے کہا بھی چائے پئیں اور چلیں. وہ ہم 10-15 منٹ کے اندر وہاں سے چل پڑے. جب ہم دوسری جگہ پہنچے جہاں تقسیم کرنا تھا تو اینڈ اس جگہ پر جہاں پر ہمارا ٹرک رکا ہوا تھا اور ہم چائے پی رہے تھے وہاں پر گولے گرے آ کر. وہ کہہ رہے تھے کہ انڈین آرٹلری کے گولے ہیں. اگر انڈین آرٹلری کے گولے ہیں تو اگر وہ ہم وہاں پر چائے پی رہے ہوتے یا لوگ کہہ رہے تھے کہ کھانا کھاؤ، کچھ لوگ کہہ رہے تھے اگر کھانا کھا رہے ہوتے تو وہ ہمارا آخری کھانا ہوتا اور انڈیا والے کامیاب ہوئے ہوتے. کافی امپورٹنٹ لوگ میں تھے، ہمارے پاس کمانڈر بھی تھے ساتھ. تو مطلب یہ کہنے کا کہ یا تو وہ جو مخبر تھا وہ ہمارے ساتھ گیا تھا 15-20 آدمی میں سے ایک تھا، یا 8 مقام کا کوئی لوکل آدمی تھا. بہت سی اور باتیں بھی ہیں جو میں مزید نہیں کہنا چاہتا کیونکہ دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس. آج میں یہ باتیں کرنے کے بعد آئی ہوپ کہ میں نے کسی توہینی کی میں 12 ریپیٹ کرتا ہوں لاسٹ ٹائم کی طرح
کہ جے کے لیفٹ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت ایماندار ہیں، ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، جو کام کر رہے ہیں خلوص سے کر رہے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو اصل حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے. اور جب کوئی آدمی جنید قریشی ہوگا یا عاصم قریشی ہوگا یا کوئی دوسرا آدمی ہوگا ان کو سچی بات بتائے گا تو ایک پراپیگنڈا کر دیا جاتا ہے جی وہ جی یہ تو لوگ سارے بگڑ گئے ہیں، رستہ بھول گئے ہیں، یا انڈیا کے ایجنٹ ہو گئے یا غدار ہو گئے. ہماری جو باتیں ہیں یہ لوگوں کو یاد آئیں گی، ایک وقت آئے گا تو آئیں گی. اس پر میں ختم کرتا ہوں. ہاں، راجہ صاحب کے بارے میں ایک کتابچہ بھی میں نے شائع ہوا تھا جو میرے پاس تھا، اور شاید اب بھی میرے پاس ہوگا کسی جگہ. اب I leave it at that. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کلیریفیکیشن ہو گئی ہے. تو جنید قریشی صاحب، ناؤ بیک ٹو یو. اگر آپ کسی بات کی وضاحت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں آپ اس کو رہنے دیں تو اچھی بات ہے، نیا کٹا نہ کھلے. ٹھیک ہے جی. اچھا، میں اس میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ملیٹنسی تو شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی، کس نے کرائی، کیوں کرائی، ان کے مقاصد کیا تھے، یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. اچھا، میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں، یعنی پہلا بول میری طرف سے آپ کی طرف، کہ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا جو لوگ گئے تھے بندوقیں لے کر، جن میں وہاں پر آپ نے بتایا تھا بھی سویلین جو ہیں زیادہ مرتے تھے، انڈین لوگ کم مرتے تھے وغیرہ وغیرہ، جو انڈین مین ان یونیفارم، تو کیا کوئی ایسا سسٹم بھی تھا کہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں یا جو ملیٹنٹ شہید ہو رہے ہیں یا خواتین بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی کوئی انتظام تھا؟ جو بیوہ عورتیں تھیں ان کے بارے میں کیا تھا، جو یتیم بچے تھے، کیا ان کے لیے کوئی متبادل یا کوئی اپروپریٹ انتظام تھا؟ شکریہ چودھری صاحب. آج جب میں آگے پہنچوں، آج میں حریت پہ پہنچا تھا تو اس کا بھی میں نے کچھ ریسرچ سامنے لائی ہے. پہلے آپ کی بات یہ کہہ دوں، آپ کا میں سن رہا تھا، 15 منٹ آپ نے صفائی دی. آپ کی صفائی سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ جے کے ایل ایف کے لوگ آزاد کشمیر میں کمبلیں، جرسی اور باقی چیزیں چوری کر رہے تھے. تو آپ کی صفائی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ذاتی طور پہ دے دی ہے راجہ صاحب کے ذاتی تعلق کی بنیاد پہ. جہاں تک سیاسی مسئلے کا سوال ہے تو میں آج بھی اس بات پہ قائل ہوں، اور آپ ہی کی کتاب سے قائل ہوں، باقی لوگوں کی کہانیوں سے قائل ہوں، کہ چوری ہوتی تھی، جرسیاں چوری ہوتے تھے، کمبل چوری ہوتے تھے، سویٹر چوری ہوتے تھے. تو یہ مجھے بتایا گیا تھا. یس، یہ سوری، میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، جو یہ معلومات مجھ تک پہنچائی گئی تھی کہ لوگوں یہ بہت سی چیزیں تقسیم ہو چکی ہیں. میں نے پوچھا تھا کیا مجاہدین کو دی گئی ہیں، انہوں نے کہا یہ کچھ مجاہدین کو دی گئی ہیں اور کچھ ویسے شرفاء میں تقسیم کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو 15 منٹ کی صفائی تھی وہ آپ نے اپنے ذاتی تعلق کی حساب سے دی ہے. جے کے ایل ایف اس سے کوئی بری نہیں ہوتی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے گنگا ہائی جیکنگ کی بات کی. دو اس میں ایک میں بات بولنا چاہوں گا. پہلی یہ کہ I don't think I'm the right person to judge that یا analyze that. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ذاتی تعلق ہے، تو ہو سکتا ہے میں اس میں بائسڈ ہو جاؤں. تو اس کے لیے ایک آدمی جس کا کوئی ذاتی تعلق نہ ہو، اس کو آپ کسی دن ضرور بلائیں اور ان سے اس کا انالائسس کریں. جے کے ایل ایف کی کیوں ہم نے بات کی تھی، وہ اس لیے کی تھی کیونکہ جے کے ایل ایف نے یو کے میں ٹیررزم سٹارٹ کیا تھا اور کشمیر میں کیا تھا. جہاں تک گنگا ہائی جیکنگ کی بات ہے، وہ ایک سٹینڈ الون ایکشن تھا، 71 میں ہوا. اس کے بعد این ایل ایف نے یا مقبول بٹ نے یا ہاشم قریشی صاحب نے سری نگر میں ملیٹنسی سٹارٹ نہیں کی. تو اگر جے کے ایل ایف بھی نہیں کرتی تو ان کا بھی میں کوئی ان کا بھی کوئی انالائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی کچھ کیا کہتے ہیں یہ فیڈ بیک آئی ہے، کچھ اچھی ہے کچھ بری ہے. تو اس پہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے اور اس سے میں سٹارٹ کروں گا آج، کہ کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح جینے میں ہے. لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، وہ علی کس کو دکھاؤں جو میرے سینے میں ہے. تو ہم پہنچے تھے پچھلی دفعہ، اور اسی پہ میں جاؤں گا. ہم پہنچے تھے پچھلی دفعہ حریت پہ. حریت اسٹیبلش ہو جاتی ہے. تو جو آپ نے یتیموں کی بات کی وہ تو میں نے کافی لمبا نکالا ہے، تو اس پہ بھی بات کروں گا. پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں ویورز کے لیے کہ حریت سری نگر میں اسٹیبلش ہوئی 93 میں، اس پہ میں آؤں گا. اس سے پہلے اسی نام کی ایک اور تنظیم اسٹیبلش ہوئی تھی، تحریک حریت کشمیر. یہ آزاد کشمیر میں اسٹیبلش ہوئی تھی. الائنس تھا، یعنی تنظیمی الائنس تھا، اور ان کے چیف تھے میاں عبد القیوم، ایک لوکل لائر ہیں کشمیر میں، سری نگر میں. یہ 91 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. ان میں فاروق رحمانی صاحب بھی تھے، عبد الغنی بٹ صاحب بھی تھے،
مولانا عبداللہ طاری بھی تھے جو اس کے بعد پھر شاہ صاحب کے ساتھ شبیر شاہ صاحب کے ساتھ تھے. اس میں 10 ممبر تھے. JKLF, جماعت اسلامی, مسلم کانفرنس, اسلامک اسٹوڈنٹ, محاذ آزادی, مسلم خواتین مرکز, بار ایسوسیشن, اتحاد مسلمین, دختران ملت, جمعیت اہل حدیث. سوائے JKLF کے ریٹن مطلب ostensibly independent again, بٹ باقی سارے ان فیور آف ایکسیشن ٹو پاکستان تھے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ JKLF بھی ان فیور آف پاکستانی تھی, بٹ JKLF کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا, ان باقیوں کے ہر ایک کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا تھا. تو یہ چلی نہیں. اس کے بعد 93 میں میروائس صاحب جو ہیں 27 دسمبر 92 کو سری نگر میں ایک میٹنگ بلاتے ہیں اور جولائی 93 میں حریت کانفرنس اسٹیبلش ہوتی ہے. ایک دفعہ پھر کوٹ کروں گا اسد درانی صاحب کو, کیونکہ ان ایسنس یہ اسٹیبلش ہوئی ہے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم دینے کے لیے ملیٹنٹ گروپس کو, ایک پولیٹیکل ڈائریکشن دینے کے لیے. اینڈ اگین اس کی کچھ کنفرمیشنز یہی ہیں. ایک تو اسد درانی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, formation of Hurriyat to provide a political direction to the resistance was a good idea by us. تو یہ تو اسد درانی صاحب کہتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ بھی یہ کہتے ہیں. باقی لوگ کیسے کہتے ہیں اس کا میں آپ کو ایک مثال یہ دوں گا. گیلانی صاحب, سعید علی شاہ گیلانی صاحب جو حریت میں تھے, انہوں نے یہ کہا ہے لشکر طیبہ کے بارے میں جب وہ کشمیر آ رہے تھے, تو انہوں نے یہ آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا ہے یہ ہمارے مہمان ہیں. عبد الغنی لون صاحب نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ اگر طالبان کشمیر آئیں گے تو ہم ان کا خیر مقدم کریں گے. عبد الغنی بٹ صاحب نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم we are grateful to our boys who took up arms and made our case and voice heard. اچھا, میروائس صاحب نے ایک بڑا ایک لفظ یوز ہوا کرتا تھا کہ گیسٹ ملیٹنٹس, ٹھیک ہے نا, اسی لیے وہ ان کی خیر مقدم کرتے تھے. اور میروائس صاحب نے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ تھوڑا سا مطلب ٹوسٹڈ ورڈ میں ایک بیان دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے if the government of India comes out with a positive signal to us, we will persuade the mujahideen to halt their military operations to facilitate talks. میروائس صاحب یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم چابی ہمارے پاس ہے, اگر گورنمنٹ آف انڈیا کوئی اچھا سگنل دیتی ہے تو ہم ملیٹنٹوں کو کہہ دیں گے کہ آپ مت کرو. تو یہ 3-4 بڑے عہدیدار جو ان کے تھے, ان سے بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک پولیٹیکل ڈائریکشن دینی تھی اس ملیٹنسی کو. اسد درانی صاحب بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے جو کانسٹیٹوئنٹ ممبرز تھے حریت کے, ان کے آرمڈ ونگز بھی تھے. کچھ کا میں نام لوں گا. پیپل کانفرنس کا البرک تھا عبد الغنی لون صاحب کا. غنی بٹ صاحب تو خود ریپریزنٹیٹو مسلم کانفرنس کے ہیں. یہ مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے اسپوکس پرسن بھی تھے. مسلم کانفرنس وہ جو آزاد کشمیر میں بھی ہے, تو جماعت اسلامی کے پاس حزب المجاہدین تھی. JKLF خود بندوق اٹھا کے بیٹھی تھی. اور میروائس صاحب کے ساتھ حالانکہ یہ کبھی مطلب فلی اسٹیبلش نہیں ہوا ہے, بٹ کہنے والے کہتے ہیں کہ العمر جو ہے میروائس صاحب سے کم از کم انسپائر تھی. مشتاق زرگر کی لٹرم بھی کہتے ہیں, مشتاق لٹرم بھی زرگر بھی. اچھا, اور ایک سوال کرنا تھا, کیا میرواز جو ہیں وزیر ان پوزیشن شبیر شاہ صاحب کی مسلم جانباز فورس تھی جو بعد میں اچھا مسلم جانباز فورس was the second biggest militant organization after the حزب المجاہدین at that time. اس کے بعد وہ الجہاد بنی, اس کے بعد پھر البدر بھی بنی, پھر ٹوٹ گئی. تو یہ سب جو بھی بڑے بڑے عہدیدار تھے ان سب کے ملیٹنٹ ونگز بھی تھے. نہیں, میرا سوال یہ تھا, کیا میر وائس صاحب اس پوزیشن میں تھے کہ وہ ان کو آرڈر کریں کوئی ہالٹ یور آپریشنز؟ مجھے نہیں پتا, وہ خود کہہ رہے ہیں, وہ ان سے پوچھے آپ. نہیں, کنٹرول تو کسی سب کو کنٹرول تو ان کی لوگ, یہ جو ریت کانفرنس تھی ان کی چابی بھی کسی اور کے پاس تھی نا. ان دونوں کی چابی ایک ہی کے پاس تھی نا, یہی بات ہے نا. لیکن اگر میروائس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو مطلب پرسویٹ کر سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی لیول آف مطلب کنٹرول میروائس صاحب سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ہے. اور ان سبوں نے مطلب جس طرح میں نے کہا
ان سبوں نے ملیٹنٹ ونگز کھولے تھے اور ان سبوں نے ملیٹنٹوں کی خوشامد بھی کی ہے مختلف موقعوں پر. تو یہ حریت جب اسٹیبلش ہوگی, اس میں ایک اور چیز بڑی تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے, تھوڑا سا آپ کے ویورز کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں. حریت کانفرنس سری نگر میں اسٹیبلش ہوئی ہے, اور یہ سارے کے سارے لوگ جو بھی یہ بڑے بڑے عہدیدار ہیں یہ سری نگر میں ہی رہتے ہیں, اور یہ سری نگر میں ہی یہ جنگ لڑ رہے ہیں. جس طرح آزاد کشمیر والے لوگ یا ہم جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس ساری سو کولڈ فریڈم سٹرگل کو ویلی تک محدود کیوں رکھا, وجہ کیا ہے؟ وہ تو وجہ یہی ہے نا کہ وہ مسلمان علاقہ ہے, ادھر مائنورٹیز کو نکالنا تھا اور اس کو مسلمان علاقے کو مینلی کشمیر کا حصہ بنانا تھا. لیکن یہ لداخ کا بھی ایک ڈسٹرکٹ جو ہے وہ مسلم میجورٹی ہے. ہاں تو ویلی میں ہی, مطلب بیفور دی ڈویژن ویلی میں ہی وہ بھی آتا ہے نا. لداخ کا کرگل بیسیکلی شیعہ مسلم میجورٹی ہے, سو دیٹس ناٹ دیٹ انٹرسٹنگ فار پاکستان. شیعہ از ناٹ انٹرسٹنگ. اچھا, شیعہ از ناٹ انٹرسٹنگ, بٹ مین ویلی کا ایشو تھا. اور مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمیں باقی ان لوگوں کو باقی علاقے جو ویلی کے ہیں وہ بھی تو آزاد کروانے تھے, تو وہاں پر تو یہ اس طرح کی کوئی مطلب ایکٹیویٹی نہیں کر رہے تھے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میروائس صاحب اور عباس انصاری صاحب کے علاوہ حریت میں یہ جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار ہیں سری نگر کا کوئی نہیں ہے. نیکسٹ سوال یہی تھا میرا, یہی تھا بھائی کیا عبدالغنی لون صاحب ہندوارہ کے ہیں, یاسین ملک صاحب کوکر ناگ کے ہیں, گیلانی صاحب سوپور کے. یہ کدھر ہے یاسین ملک صاحب کا گاؤں کدھر ہے؟ کوکر ناگ ہے, بڑا ٹورسٹک سپاٹ. کس جگہ ہے یہ؟ ہم نے سنا نہیں اس پہلے. آن the way to اننت ناگ پڑتا ہے. اچھا, اننت ناگ, بس ٹھیک. تو گیلانی صاحب سوپور کے ہیں, عبدالغنی بٹ صاحب سوپور کے ہیں, شبیر شاہ صاحب اننت ناگ کے ہیں, نعیم خان صاحب پٹن کے ہیں, شیخ عبدالعزیز پامپور کے ہیں. سوائے میروائس صاحب کے اور عباس انصاری صاحب کے کوئی بھی ان میں سے سری نگر کا نہیں ہے. یہ سارے سری نگر میں رہتے ہیں, سری نگر آئے ہیں, سری نگر میں دفتر کھول کے بیٹھے ہیں. ان کے آبائی علاقوں میں دفتر نہیں ہے. مطلب آلموسٹ دا سیم لائک امان اللہ خان نا, مطلب وہ بھی گلگت استور کے تھے, انہوں نے وہاں کچھ نہیں کیا تو آزاد کشمیر میں آ کے بیٹھ گئے. سملیرٹی آپ تلاش کر رہے ہیں یہاں پر, سملیرٹی آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں, تو نہیں, وہ لوگوں کی جو اسٹرگل, ان کی جو بھی کوئی اسٹرگل تھی یہ بڑی محدود رہتی تھی. اچھا, یہاں پر جنید صاحب ایک سوال ہو رہا تھا. چلیں جی, یہ آپ نے بتا دیا, وضاحت کر دی. جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جس کو شیڈو حریت کہتے ہیں وہ اسلام آباد میں یا مظفر آباد میں تھی, اسلام آباد میں تھی, ٹھیک ہے. اچھا, اگر یہ حریت کانفرنس ہے, یہ پوری ریاست کی آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو اپنے نمائندے جو ہیں وہ سری نگر سے بھیجنے پڑے, یعنی وادی سے بھیجنے پڑے؟ یہ کیا بات ہے؟ وہ تو جس طرح میں نے آپ کو کہا صرف ویلی کی بات ہو رہی تھی نا, ملیٹنسی بھی تو صرف ویلی میں ہی ہو رہی تھی. آزاد کشمیر میں تو بیس کیمپ تھے, مروا تو یہاں پر لوگ رہے تھے. تو بات یہ ہے کلیریفیکیشن کے لیے بھئی, کیا ان کا جو مقصد تھا وہ صرف وادی کے لیے تھا, وادی کو آزاد کرانا ہے یا پوری ریاست کو آزاد کرانا ہے؟ ان کا حریت کانفرنس کا ان کا کہاں مقصد تھا آزاد کرانا؟ نہیں تھا ان کا. ابھی آپ کو میں نے کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا, آپ دھیان نہیں دیتے ہیں جی. چلے اگر فرض علاقے پاکستانی ہو تو کیا صرف وادی کو علاقے پاکستان کرنا چاہتے تھے یا پوری ریاست کا؟ صرف وادی. تو پھر یہ لوگوں کو کیا یہ بیوقوف نہ آ رہے ہیں بھائی, آزادی کی باتیں کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں؟ شروع میں بنا رہے تھے لوگ, اب اتنے بیوقوف نہیں رہے, لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے. اور انہوں نے ابھی بہت سے ہیں جناب جن کو سمجھ نہیں آئی, اور چیزوں میں بھی شروع ہو گئے. دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 90 میں حزب المجاہدین کی سینٹرل کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ ہم جماعت اسلامی جموں کشمیر کی تلوار ہے, ٹھیک. تو یہ انہوں نے کہا ہم. اچھا, یہ کن کاموں میں لگ گئے؟ آپ خود دیکھیں کہ آپ کے جو عبدالغنی بٹ صاحب ہیں وہ خود کہتے ہیں ان کے بھائی کو, محمد سلطان بٹ کو حزب المجاہدین نے مارا. ایک نعیم خان صاحب کے بھائی کو حزب المجاہدین نے مارا. اچھا, حزب المجاہدین 1990 میں جو یہ سیب لگانے والے ہیں اور جو فروٹ گروورز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ آج کے بعد ایکسپورٹ نہیں کریں گے ہندو مرچنٹس کے تھرو.
آپ ہندوستان ایکسپورٹ نہیں کریں گے صحیح. اچھا 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 اگر کریں گے تو ہم مار دیں گے. اچھا نہیں ان کا جو نقصان ہے یعنی اگر ان کو نہیں کریں گے تو نقصان کون ازالہ کون کرے گا اس کا؟ وہ ان کا مسئلہ نہیں تھا, وہ ان کا مسئلہ نہیں. کیونکہ آپ بھوکے مرے لیکن آپ ہندوؤں کو نہیں بیچیں گے. حزب المجاہدین اپریل 93 میں کسائیوں کو کہتی ہے 46 روپیہ سے زیادہ پر کے جی مٹن نہیں بیچ سکتے ہو, بیچو گے تو مار دیں گے. ان دوسرے لوگ میں سوسائٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں, وہ اپنے انداز میں ہیں, سوسائٹی کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور اس میں ایک دو قصے بڑے امپورٹنٹ ہیں. حزب المجاہدین نے قاضی نثار کو مارا, مولوی فاروق کو مارا, ڈاکٹر گرو کو مارا, غلام قادر وانی کو مارا. کس نے مارا؟ کس نے؟ غلام قادر وانی کو. جن لوگوں کا نام لیا آپ نے, قاضی نثار, ہاں جی, حزب المجاہدین نے مارا. یہ مسلمانوں کو بھی مارتے رہے. یہ وہی تو کہہ رہا ہوں, قاضی نثار, مولوی فاروق, ڈاکٹر گرو, غلام قادر وانی. اور انہوں نے کہا ہم جماعت اسلامی کی تلوار ہے, ہم اس کا تلوار کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے مقبول ملک JKLF کا اس کو کڈنیپ کیا, مارا اور پھر اس کی آنکھیں نکال دی. اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ تو بڑی دہشتناک خبریں دے رہے ہیں, تو یہ تو آپ JKLF میں تھے, جا کے پوچھیں اپنے پرانے کولیگ سے. مقبول ملک کو JKLF کو اس کو اغوا کیا, قتل کیا اور اس کے بعد اس کی آنکھیں نکال دی. ایک اور چیز انہوں نے کی, یاد رکھیں کہ میں اعظم انقلابی صاحب بھی میرے دوست تھے اور بہت لوگوں سے میرا رابطہ تھا. یہ نہیں کہ میں نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا, لوگ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے نا. آپ یہ دیکھیں کوکو پارے کیسے کوکو پارے بنا. یہ کون تھا کوکو پارے؟ یہ جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کا ایک ممبر تھا. اس کے بعد یہ اخوان المسلمین میں چلا گیا. اخوان المسلمین اکارڈنگ ٹو سم ایک اسٹیٹ اسپانسر گوریلا گروپ تھی جو ان کے خلاف لڑتی تھی. بیسیکلی یہ ملٹنٹوں کے خلاف. وجہ کیا تھی اس کی؟ کوکو پارے کی وجہ کیا تھی؟ JKLF سنبل میں تھوڑا سا مطلب 20 کلومیٹر فرام سری نگر, گاندربل کی طرف ہے. سنبل میں JKSLF بہت اسٹرانگ بیس تھا ان کا. اچھا حزب المجاہدین سنبل میں ڈومینیٹ کرنا چاہتی تھی, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کڈنیپ کیا ڈپٹی کمانڈر JKSLF کو, اس کا نام تھا منظور نابدی. اس کو کڈنیپ کیا اور اس کو قتل کیا. آپ کو پتا ہے, آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کے ویورز کے لیے, کشمیر میں یہ بڑا مشہور ہو گیا تھا. کشمیری میں جو ملیٹنٹ سرنڈر کرتے تھے ان کو نابد کہتے تھے. اچھا اچھا اچھا, وہ نابد اس کے نام سے نکلا ہے, منظور نابدی کے نام سے. اس کو انہوں نے اغوا کیا, قتل کیا اور پھر بینڈ سو پہ اس کو کاٹا. JKSLF کا ممبر تھا حزب المجاہدین. اچھا لوگوں نے, جو یہ سارے لوگ تھے, انہوں نے ڈیمانڈ کیا حریت سے ڈیمانڈ کیا کہ بھئی ایک کمیٹی بٹھاؤ اور حزب المجاہدین کو سزا دو, کیونکہ جماعت اسلامی بھی آپ کی ممبر ہے, یہ ان کی آرمڈ ونگ ہے, آپ اس کو سزا دو. حریت نے کمیٹی بٹھائی, حریت نے انویسٹیگیشن کی, اور انکوائری کے بعد حریت نے یہ کہا کہ جن HM کے ممبرز نے یہ منظور نابدی کو مارا ہے ان کو سزا دینی چاہیے. حریت نے یہ سزا کبھی امپلیمنٹ نہیں کی, HM نے کبھی امپلیمنٹ نہیں کی, جماعت اسلامی نے کبھی امپلیمنٹ نہیں کی, اور کوکو پارے حزب المجاہدین نے بنایا, حریت نے بنایا. وجہ چونکہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا, ایکشن لیا. یہ آپس میں ایک دوسرے کو جب مار رہے تھے, وہ تو پچھلی دفعہ آپ سے بڑی لمبی بحث ہوئی تھی کہ JKLF کے لوگوں کو انہوں نے کتنا مارا. ابھی یہ جو گرو صاحب ہیں, یہ سارے مقبول ملک ہے, یہ JKLF کے ہی لوگ ہیں. انہوں نے بندوق چھوڑ دی, اس کی اور بھی وجوہات تھی. کوکو پارے نے سوچا بھائی ایسے تو میں نہیں چھوڑوں گا, اس نے دوسری بندوق اٹھا لی اور انہی کے پیچھے لگ گیا. لیکن اس میں تھوڑی سی بات یہ نا کہ جو ہم نے سنا ہے, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, کوئی سنا ہے کہ جب یعنی اس کے گھر کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی, کچھ کو مارا گیا, تو اس نے جب کوشش کی کہ اس کا بھی کچھ اس کو انصاف ملے, جب نہیں ملا تو اس نے کہا بھی آپ لوگوں میں اور انڈین فورسز میں یا BSF میں کیا فرق رہ گیا, اگر آپ بھی ناانصافی کرتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں اور ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو پھر تو ٹھیک ہے, میرے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ اگر خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں تو پھر میں اپنے طور پر جو ہے انصاف کروں گا. اس میں بھی کچھ چاہیے. کہتے ہیں جہاں تک کنفرم, یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, جہاں تک کنفرم یہ دس واز دی انسٹیگیٹنگ پوائنٹ. اس کے بعد پھر ناانصافیاں بہت ہوئی. اب ناانصافیوں پہ میں اس لیے آؤں گا, اگین آپ کے ویورز کو پھر سے بور کروں گا. پچھلی دفعہ کی طرح آپ نے یہ کہا کہ حریت جو ہے, انہوں نے یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو تھی یا جو بھی تھے,
انہوں نے جو لوگ شہید ہوتے تھے کسی کی بھی گولی سے ان کے لیے انہوں نے کوئی انتظام کیا تھا. اچھا یہ کیوں ضروری ہے, یہ کیوں عائد ہوتا ہے حریت پہ اس لیے عائد ہوتا ہے ان لوگوں کا انتظام کرنا, اس لیے کیونکہ حریت ایکٹیولی, جس طرح میں نے آپ کو کہا, ملیٹنٹ گروپس تھے ان حریت کے کانسٹیٹوئنٹ ممبرز کے, ملیٹنٹس کو سپورٹ کرتی تھی, ان کی خوشامد کرتی تھی, اور ملیٹنٹس کے بیچ میں جو آپسی لڑائی ہوتی تھی اس میں ایز این آربیٹر بھی بیٹھتی تھی اور کمیٹی بٹھاتی تھی, انکوائری کرتی تھی. تو جو کوئی بھی کشمیر میں مارا گیا ہے ان کا خیال رکھنا, ان کے بیوی بچوں کا خیال رکھنا, یہ تو حریت پہ عائد ہوتا ہے. اگر تنظیم پہ بھی نہیں ہوتا تو حریت پہ عائد ہوتا ہے یہ رسپانسبلٹی. اب یہ کہاں انہوں نے نہیں کیا, یہ میں کچھ نام لوں گا جگہ کے ساتھ, اور آپ کے ویورز میں مطلب اگین جو بھی بات کرتے ہیں بڑے بڑے عہدیدار آج جو امن کی بات کرتے ہیں, اگین ڈنکے کی چوٹ پہ نام لیتا ہوں, جا کے ایک نام کو یہ جھٹلا دے اور ایک جگہ کو جھٹلا دے. لیکن یہ دیکھنے کہ آپ پنڈوراز باکس کھول رہے ہیں تو یہ اپنے لیے بھی مصیبت نہ بنا لیں. میں نے کل ایک میرے پرانے دوست ہیں, ملیٹنٹ رہ چکے ہیں, بڑے پارٹیوں کے ممبر بھی تھے, جب میں نے ان کو کچھ نام سنائے انہوں نے کہا یار 90 میں تمہاری عمر 8 سال تھی, یہ لائے کہاں سے تم نے؟ تو ہمیشہ کہاں سے لائے ہو؟ ہاں اتنا یہ لائے کہاں سے ہو؟ اچھا یہ سارے جو نام ہیں یہ ملیٹنٹ ہیں, ملیٹنٹ جن کو جو آپسی لڑائیوں میں مرے. میں سیکیورٹی فورسز کی بات نہیں کر رہا ہوں, جن کو یا ایچ ایم نے مارا, یا لشکر نے مارا, یا جیش نے مارا, یا جے کے ایل ایف نے مارا, یہ وہ ملیٹنٹ ہے, اور سارے کے سارے کشمیری ہیں. میں افغان اور پاکستانیوں کی بات نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے اس میں ضروری ماننا کہ یہ سارے تب مارے گئے جب حریت کانسٹیٹیوٹ ہو گئی تھی, تو ان پہ یہ عائد بنتا ہے. کچھ نام لوں گا, بورنگ اپیرنٹلی وہ کنٹرول کر رہی تھی. بٹ گیو می 5 منٹس, اس میں کچھ نام لینے پڑیں گے. محمد سلیم شیخ آستان محلہ کا نٹی پورا میں مارا گیا, اپنی ماں کا اکیلا بیٹا تھا, آج اس کی ماں نٹی پورا میں بھیک مانگتی ہے. بشیر احمد میر آلیاس B2, اس کے یہ مارا گیا, اس کے 2 بھائی بھی مارے گئے. اس کے باپ کا نام ہے عبد الغنی اور گاندربل میں رہتے ہیں. دونوں بھائی بھی مارے گئے, یہ بھی مارا گیا. 3 بیوہ اور 20 بچے یہ چھوڑ گئے, تین لوگ. آج اس کا باپ 20 بچے اور ان کی 3 بیوائیں پال رہا ہے, کسی نے 1 ٹکا نہیں دیا. محمد ایوب خان آلیاس عامر خان, نصر اللہ خان گاندربل میں رہتے ہیں, ان کا بیٹا ہے. ایک بیوہ 5 بیٹیاں چھوڑ گئے. اس کی 2 بیٹیاں اور اس کی بیوہ لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتی ہے. عبد الرشید ریشی آلیاس پاشا آف نسل, 1 بیوہ 4 بیٹیاں چھوڑ گیا, اس کی بیوی لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتی ہے. محمد مقبول واگے 1 بیوہ 5 یتیم چھوڑ گیا. محمد اشرف لون, توصیف بھی اس کو کہتے تھے, سلام لون کھندورا میں رہتے ہیں, ان کا بیٹا تھا. اس کی ودوا نے اپنا گھر بیچا تاکہ اپنی ایک بیٹی کی شادی, اس کی بیوہ نے اپنا گھر بیچا تاکہ اپنی ایک بیٹی کی شادی کر لے. دوسری بیٹی ابھی بھی کنواری ہے, شادی کی عمر سے آگے چلی گئی ہے. محمد یوسف, اس کو بشارت بھی کہتے تھے, راول پورا کا, 3 یتیم اور 1 معذور بیوہ چھوڑ گیا. محمد صدیق میر پورا کا, اس کا گھر بھی جلا دیا گیا, 6 یتیم اور 1 بیوہ چھوڑ گیا. محمد رمضان وانی, اس کو مسیب بھی کہتے تھے, بیرو کا تھا, 4 یتیم چھوڑ گیا اور 1 بیوہ چھوڑ گیا. 4 لڑکیاں شادی کی عمر سے اوپر چلی گئی ہیں, اور اس کی جو بیوہ تھی اس نے وہ جو چاول لگانے والی مشین ہوتی ہے, تھل جس کو کہتے ہیں, وہ بیچ دی کھانا کھانے کے لیے. بیٹیوں کی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں, صرف کھانا کھانے کے لیے. مقبول الہی, اس نے MSc کیا تھا, اس کی بیوہ جو تھی وہ گریجویٹ تھی, آج اس کا بیٹا ایک مینول لیبر کرتا ہے سری نگر میں. اچھا 2 بھائی, یہ دیکھیں ٹریجڈیز کیا ہوئی ہیں. 2 بھائی جمیل محمد بٹ اور حمید بٹ, یہ دونوں مارے گئے. اچھا انہوں نے
بیوہ جو ہے، بیوہ چھوڑ گئے دونوں اور 2 بہنیں چھوڑ گئے. اس کا باپ جو ہے دوسرے بیٹے کی موت کی خبر سن کے ہارٹ اٹیک سے مر گیا. 2 بہنوں کی شادی ہوگی، ان دونوں بہنوں کے دونوں خاوند بھی مارے گئے، اور آج اس کی ماں دونوں بیٹوں کی 2 بیوہ اور دونوں بہنیں جو شادی کر کے بیوہ ہوگی ان کو، آج ان کی بوڑھی ماں ان کو پال رہی ہے. اچھا، 3 بھائی راجا، مل اور پرین، 3 بھائی تھے فتح کدل کے، یہ مارے گئے مطلب ود ان ویکس. اور انہوں نے ایک بھائی اور ایک ماں پیچھے رہ گئے. ماں اور بھائی دونوں آج کی تاریخ میں دماغی مریض ہیں. اچھا، گلزار احمد وانی بٹمالو میں ایک بیوہ، 2 بیٹیاں اور ایک معذور بھائی چھوڑ گیا. آج اس کی بیوہ جو ہے، پوچھ لیں جا کے کسی سے، پتہ کروانا ہے پتہ کرا لے، بٹمالو میں لوگوں کے گھروں میں کچن صاف کرتی ہے، اپنی بیٹیوں کو اس کمائی سے کھلاتی ہے. غلام حسین ٹھاکر کنزر کا، اس کی یہ مارا گیا. اس کی ایک بیٹی تھی، اس کی بیوہ تھی اور اس کے 3 بیٹے تھے. اس کے باپ نے 3 بیٹے تو لے لیے، بہو اور بیٹی کو چھوڑ دیا. آج اس کی بیوی جو ہے لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتی ہے. اب ایک اور ہے بشیر احمد، اس کو بشارت بھی کہتے تھے، بڈگام کا، 6 یتیم چھوڑ گیا، ایک بیوہ چھوڑ گیا. اس کی بیوہ نے دکان بیچ دی اپنے بچوں کی سکول بھرنے کے لیے. یہ سارے جو ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپس کی لڑائی میں یا اپنے ملیٹنٹس نے مارے ہیں؟ اپنے ملیٹنٹس نے مارے. ان کی تنظیموں نے، حریت نے، پاکستان نے، جس کے کہنے پہ انہوں نے بندوقیں اٹھائی تھی، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کی ماں، ان کے باپ، ان کی بہنیں، ان کے بیٹے 1 روپیہ نہیں دیا، 1 روپیہ نہیں دیا. لوگ جنید صاحب یہاں پر 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ کہا جاتا ہے نا بھئی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں ہر طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی، وہ مین ان یونیفارم کریں یا ملیٹنٹ کریں، تو لوگ ہمیں گالیاں دیتے تھے جی ملیٹنٹ جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں کر رہے. تو آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو کلیئرلی صرف ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے، بلکہ یہ تو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو لاکھوں پاؤنڈ جو ہیں وہ جو آتے رہے وادی کے اندر، وہ کہاں گئے؟ دیکھیں، یہ ہیومن رائٹ وائلیشن صرف نہیں ہے، یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے. حریت کے کہنے پہ لوگ بندوقیں جا کے ٹریننگ لے رہے ہیں پاکستان سے، واپس آتے ہیں مارے جاتے ہیں، ان کی بیوی بچے یتیموں کا کوئی خیال نہیں رکھتا. ان میں سے سوائے ابھی وہ بھی 2 سال پرانی بات ہے، اشرف سرائی کا جو بیٹا ہے، اشرف سرائی کے علاوہ یہ جو اس وقت یہ جو سارے اس حریت میں تھے، ان کے کتنے بچے گئے ہیں، ان کی کتنی بھائی گئے ہیں، ان کے کتنے بھتیجے گئے ہیں، کتنے مرے ہیں، کتنے مارے گئے ہیں، ان کے گھر میں کتنی بیوہ ہیں. اچھا، میں بڑے سوکھ سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں سے برطانیہ سے، امریکہ سے اور دوسری جگہوں سے یعنی لاکھوں پاؤنڈ گئے ہیں، اور جو مسلمان ملکوں نے دیے ہیں، یہ بھی میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں، بڑا اماؤنٹ جو ہے، بہت بڑا اماؤنٹ او آئی سی کی طرف سے بھی آیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں تک نہیں پہنچا. اور یہ صرف ان کا ذریعہ پیسے. اور دیکھیں کتنے لوگ مروائے، کشمیری مروائے، ان کو آج تک 1 ٹکا نہیں، ان کے بیوہ اور ان کے بچے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. لیکن مست گل جو ایک مرسنری تھا، 95 میں جب یہ آیا اور اس نے کشمیریت کا جو سب سے بڑا نشان ہے چرار شریف شیخ نور الدین کی جو زیارت ہے، وہ جب جلا دی، اور اس کے بعد یہ 26 مئی 95 میں حزب المجاہدین کے ہائیڈ آؤٹ سے اس نے پریس کانفرنس دی، اور وہاں پر حزب المجاہدین کا ڈویژنل کمانڈر بھی تھا، ریاض رسول اس کا نام تھا. ریاض رسول نے سید صلاح الدین کے بہاف پہ مست گل کو، جس نے کشمیریت کو دفن کیا، جس نے شیخ نور الدین کی زیارت جلائی، اس کو 1 لاکھ روپیہ کا انعام اناؤنس کیا. اچھا، میجر مست گل پہ، میجر تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے، میجر مست گل تھا یہ. اچھا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے چرار شریف کی درگاہ کو آگ لگائی ہے، اور اس کے سلے میں اس کو انعام دیا جا رہا ہے 1 لاکھ روپے کا. یہ بات ہے. حزب المجاہدین اس کو انعام دے رہی ہے 1 لاکھ روپیہ کا، سید صلاح الدین کے بہاف پہ دے رہی ہے.
اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پیسے آتے تھے صرف نہیں, کہاں جاتے تھے ان یتیموں کے لیے؟ دیکھیں یہ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی جاننا ضروری ہے. پاکستان کے ہو سکتا ہے پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے ایک سکیم بنائی پاکستانیوں نے. میں نہیں کہتا ان کو کتنا پتا ہے کتنا نہیں پتا ہے, بٹ یہ ان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ حریت ان کی سکیموں کو کس طریقے سے, ان کی سکیموں کی بے حرمتی کر رہی تھی سری نگر میں. ہو سکتا ہے پاکستان میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے سچ میں یہ سوچا کہ نہیں بھائی ہم نے یہ سپانسر کی ہے یہ جنگ یہاں پر, تو اس میں یتیم بھی ہوں گے, بیوہ بھی ہوں گے, تھوڑا بہت ان کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. اور یہ انہوں نے ذمہ داری دے دی حریت کو سری نگر میں. یہ تو آج نکلا ہے نا یہ میڈیکل سیٹس. میں نے اس پہ 2016 میں آرٹیکل لکھا تھا, سری نگر کے اخباروں میں چھپا تھا کہ کس طرح یہ بزنس ہوتا ہے. اچھا جو میڈیکل سیٹس ہیں اس پر آنے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایک بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ شاید ریئلائزیشن ہوئی ہو پیپل ہو میٹر ان پاکستان, بھئی ہم ان کو مدد کرتے ہیں. اچھا ایک بات یہ آتی ہے کہ this is another view, maybe you'll be able to either confirm it or at least comment on it. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, میں اگر یہ کہوں گا کچھ لوگ سوچ رکھنے والے, وہ کہتے ہیں کہ وادی کے کشمیریوں نے 2 بار پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا. ایک بار 1947 میں کہ اگر اس کو سری نگر کے لوگ شیخ عبداللہ کی سربراہی میں نہ اٹھ کھڑے ہوتے تو کشمیر فتح ہو جاتا, سری نگر فتح ہو جاتا. دوسری بار جب 1965 میں آپریشن جبراٹر ہوا تو اس وقت بھی لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں جو دونوں بار جو لیٹ ڈاؤن ہوئے اس کا بدلہ انہوں نے لیا ہے کہ ہم سے ڈفرنٹ طریقے سے کراتے ہیں. And one of the aims, again میں کوٹ کر رہا ہوں کسی کو, one of the aims of this was to create chaos in there. ان لوگوں کو پنش کیا جائے کہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, اور آپ تو اس صورت میں آگے ہیں لوگ بھئی اپنی جانیں بچا رہے ہیں. Can you say anything on this? یہ جو میڈیکل سیٹس اس لیے بھی رکھی گئی تھی پاکستان کی جانب سے, میڈیکل سیٹ نے جو میں نے پوچھا کہ یہ جو 2 بار لیٹ ڈاؤن ہوئے 65 میں اور 1947 میں, یعنی اس لحاظ سے اس بار انہوں نے ڈفرنٹ اسٹریٹجی اپنائی ہے اور ان لوگوں کو مروایا جا رہا ہے. یہ بھی ہے, اور اس میں بھی تو یہ اسٹریٹجی تھی نا, آپریشن ٹوپاک میں بھی تو یہ تھا جب آپ لوگ انتظامیہ کو گرا دیں گے تو ہم حملہ کر لیں گے. تو یہ جبرالٹر میں بھی یہی تھا, آپریشن گلمرگ میں بھی یہی تھا کہ ہم حملہ کریں گے. پہلے آپ لوگ پروکسیز, تو ہمیں پاکستان نے کون سی جنگ خود لڑی ہے؟ 71 میں انہوں نے پروکسیز بنائی ہے بنگلہ دیش میں, 47 میں انہوں نے ریگولرز کے ساتھ ٹرائبلز کو استعمال کیا, 65 میں انہوں نے استعمال کیا, 99 میں انہوں نے کرگل میں استعمال کیا, 90 سے لے کے کشمیریوں کو استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کی فوج نے آج تک کون سی جنگ خود لڑی ہے؟ جو لڑی ہے وہ جیتی نہیں ہے, پر الٹا ایشو ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک اور چیز تھی, یہ میڈیکل سیٹس پاکستانیوں نے کیوں رکھی تھی کہ اس سے یہ وشس سرکل چلتا جائے گا. دیکھیں ایک بندہ جو ہے, کون سا ایچ ایم کا, وشس سرکل, میں وہی بتا رہا ہوں, ایچ ایم کا آدمی, جے کے ایل ایف کا آدمی مارا جاتا ہے, انٹر گروپ میں ہی مارا جاتا ہے, اس کے بیٹے کو اس کی بیٹی کو میڈیکل سیٹ دیتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, تو اس کی جو لوئلٹی ہے وہ پاکستان کی طرف رہے گی. تو یہ اس وجہ سے بھی انہوں نے یہ میڈیکل سیٹ سٹارٹ کی تھی. اور اس پہ میں آپ کو آج تو یہ ہندوستانی پتہ نہیں سوئے تھے کہ کیا تھا ان کو یا تو یہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ بہت پرانی دیر سے چل رہی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اس کی اصل کہانی کیا. حریت کو تقریباً سال میں 60 سیٹس ملتی ہیں, کوٹا 60 پر ایئر. اس میں بلک آف اٹ میڈیکل سیٹس ہوتی ہیں, کچھ انجینئرنگ کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اچھا دوسری بات, یہ جو سارے میں نے نام لیے ان کو نہیں دی انہوں نے کوئی سیٹ. اچھا نارملی کیا ہوتا ہے, یہ سیٹس جو ہیں یہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے یا جاننے والوں میں تقسیم ہوتی ہے. فروخت بھی ہوتی ہیں, اس پہ میں آؤں گا. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقسیم کیسے ہوتی ہے لوگوں کے بیچ میں. دیکھیں جیسے کہ مقبول بٹ صاحب کا بھتیجا تھا پرویز بٹ, غلام نبی بٹ کا بیٹا, اس نے جب سیٹ مانگی حریت سے, انہوں نے کہا جی آپ کو تو نہیں دے سکتے, ہم نے غلام رسول ایدی کے بیٹے کو دے دیا. ٹھیک. حفیظ اللہ مخدومی صاحب تھے پیپلز کانفرنس کے. ایدی صاحب ہمارے دوست نہیں ہیں, ان کا ذکر تو نہیں کر رہے آپ. غلام رسول ایدی جے کے ایل ایف کے.
हाँ वही, अच्छा ठीक। उनके बेटे को ईरान में सीट दी गई उस वक्त, परवेज भट्ट ने मांगी थी, उसको नहीं दी गई, उसका बाप भी मारा गया था, हाँ उसका उसका चाचा जो वो मकबूल भट्ट था। अच्छा, हफीजुल्लाह मखदूमी साहब थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, इन्होंने अपनी भतीजी को दी ईरान में, ये दोनों वापस आके डॉक्टर बन के अब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। अब आज के जमाने में एक डिप्टी सेक्रेटरी है हुर्रियत का, हुर्रियत पाकिस्तान का, उसका भाई कश्मीर वैली में रहता है, उसकी बेटी मतलब इस डिप्टी सेक्रेटरी की भतीजी पाकिस्तान में डॉक्टरी की सीट, हुर्रियत की सीट पे पढ़ रही है, माशाल्लाह। ये, और जाके पता करें, आज में जाके देख लें, पता करें, मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन पता कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्या एक साहब ये कहते हैं कि ये तो अपने रिश्तेदारों में हो गया, फिर क्या होता था, ये सीट बेचते थे। कैसे बेचते थे मैं आपको बताऊं। एक बंदा जाता है हुर्रियत के पास और हुर्रियत उसको कहती है ठीक है जी आपको सीट चाहिए, तो अभी हमारे पास ये 8-10 पड़ी हैं, तो आप एक काम करें कि ये फॉर्म फिल कर दें, ये फॉर्म जो है आप हाई कमीशन दिल्ली में जाके पाकिस्तान के हाई कमीशन में भर दें। ये लड़का या लड़की फॉर्म फिल करते हैं, माँ बाप को उठाते हैं, टिकट खरीदते हैं, होटल करते हैं, दिल्ली जाते हैं, हाई कमीशन में दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो हाई कमीशन की जो ये जब ये आता है ये फॉर्म, हाई कमीशन वापस राब्ता करती है हुर्रियत से और वो कहती है इसमें से किस किस को देना है, ठीक। अच्छा, क्या होता है, एक बात मैं वसूख से कहता हूं, कश्मीरी बच्चा कोई भी यतीम नहीं है, वो यतीमों को नहीं पूछते ये लोग, बेवा नहीं है उनको नहीं पूछते ये लोग, गरीब को नहीं पूछते ये लोग। कश्मीर में कोई भी बच्चा मेडिकल पढ़ना चाहता है पाकिस्तान के अंदर, उसको हुर्रियत का लेटर जरूरी है, अच्छा। रिकमेंडेशन लेटर। इसमें 2 किस्म के लेटर होते हैं, एक होता है इक्विवेलेंस लेटर, एक होता है रिकमेंडेशन लेटर। इक्विवेलेंस लेटर आपको तब मिलता है जब मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन पाकिस्तान में आपकी डिग्रीज को सर्टिफाई करती है, हिंदुस्तान की तरफ से आपके पास एक एनओसी होता है और एक लेटर होता है गेजेटेड ऑफिसर पाकिस्तान का आपको जो सपोर्ट करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है हुर्रियत का लेटर, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये आदमी या इसकी फैमिली हमारी तहरीक से सिंपथाइज करती है और ये एंटी इंडिया है। ये 2 चीजें उसमें होती हैं। अच्छा, मेन क्राइटेरिया यही है। अब आगे ये सुने कि इस बेसिस पे आपको पाकिस्तान में सीट मिलती है। सीट अब ये मुफ्त की सीट नहीं बनी है, अभी आपको इजाजत मिलती है पाकिस्तान में पढ़ने की, आपने हॉस्टल का खर्चा, आपने स्कूल की फीस, आपने ट्यूशन, ये सारा आपने जेब से देना है। असली फरोख्त कहां स्टार्ट होती है, अगर हुर्रियत रेकमेंड करती है वो जो 60 सीटों में से एक सीट इस बंदे को दे दी जाए, उससे क्या होता है, ना आपको ट्यूशन की फीस भरनी है, ना आपको हॉस्टल की फीस भरनी है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको हर महीने 10,000 रुपया खर्चा भी देगी। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि इसमें हुर्रियत का क्या फायदा है। बात यह है कि पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं भी जगह आजकल मेडिकल सीट पे कितना को डोनेशन लेते हैं, 50-60 लाख तो लेते होंगे, उसके बाद फिर हॉस्टल की फीस, उसके बाद फिर ट्यूशन की फीस। तो हुर्रियत क्या करती है, ये जो 50 एक सीट या 40 सीट अपने रिश्तेदारों को बांट के 10-20 रह जाती हैं, उसको बेचती है। पहले तो इक्विवेलेंस लेटर्स को बेचती है, रिकमेंडेशन लेटर। अब आपके पास या मैं श्रीनगर में हूं, मुझे अपने बच्चों को पाकिस्तान में पढ़ाना है, तो हुर्रियत मुझे कहेगी ठीक है हम लेटर तो आपको दे देंगे, उसका लाख रुपया लगेगा। तो सिर्फ वहां पढ़ने के लिए हुर्रियत का लेटर, उस पर लाख रुपया मुझे खर्चा करना। अब मैं जब हुर्रियत को कहूंगा नहीं भाई आप, मैं गरीब आदमी हूं, तो आपके पास 60 तो हैं, तो ये जो 40 तो आपने अपने रिश्तेदारों में बांट दी, तो अब मैं लाख रुपया दे रहा हूं, तो बजाय इसके आप मुझे वो मुफ्त वाली सीट एक दे दो। मुफ्त वाली सीट बिकती है डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टेचर ऑफ द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडर। ये बिकती है 8 लाख की भी बिकी है, 10 की भी बिकी है, 20 की भी बिकी है। आज अभी कुछ दिन पहले एक लड़की पाकिस्तान से पढ़ के वापस आई है, उसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंटरव्यू किया है और उसने बयान दिया है, और उसके बाप ने बयान दिया है, हमने मीरवाइज को 12 लाख रुपया दिया। अच्छा, 12 लाख की सीट ली। मीरवाज 12 लाख। हाँ, मीरवाज का कहा आपने?
جی جی یہ میں نے اس لڑکی نے بولا, اس کے باپ نے بولا واپس آ کے, مطلب بات یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ تو لوئلٹی دکھا سکتے تھے, لڑکی کو سیٹ بھی پڑھا دی. اچھا, اور زیادہ تر 12 لاکھ روپیہ کون دے گا؟ یہ یتیم دیں گے جو اپنے گھر بیچ رہے ہیں اور اپنی دکانیں بیچ رہے ہیں, یہ تو سرمایہ دار لوگ دیتے ہیں زیادہ تر. اس کا اینڈ آف دی ڈے کیا ہوتا ہے کہ کشمیر کا جو امیر آدمی, سرمایہ دار آدمی, یہاں تک ایسے لوگ ہیں جو کشمیر کے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں تھے, انہوں نے اپنے بچے بھیجے. اچھا, پیسے دے کے, حریت کو پیسے ملے, بچوں کو مفت کی تعلیم ملی, ہر مہینے 10,000 روپیہ خرچہ بھی ملا, اور یتیم کی سیٹیں کھا گئے. یہ جو میں نے آپ کو غلام رسول عیدی صاحب کی مثال دی, یہ یتیم کی سیٹ کھائی ہے. حفیظ اللہ مخدومی نے یتیم کی سیٹ کھائی ہے. آج کا جو ڈپٹی سیکرٹری حریت کا ہے پاکستان میں, اس کی بھتیجی جو کشمیر میں رہتی ہے ویلی میں, اس نے یتیم کی سیٹ کھائی ہے. یہ یتیموں کی سیٹیں کھائی ہیں انہوں نے, یہ رشتہ داروں میں بانٹی ہے. اور انہوں نے اس پیسے سے یہ سپانسر کرتے تھے ایک تو اپنی ایکٹیویٹیز, اپنے گھر, اپنی گاڑیاں, اپنی عیاشی. یہ اس سے ان پیسوں سے بھی نکلتا تھا, aside from whatever they might be getting from someone else. You mean apart from what they normally get from the people, the organization which matters? Apart from whatever they were getting from the ISI, I don't know مطلب کتنا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے. مجھے کسی نے بتایا ہے کہ somebody who has a good knowledge of the situation, کہ انہوں نے کہا کہ 5% بھی جو ہے نا جینوئن لوگوں کو تک نہیں پہنچتی. یہ سیٹس جو ہیں یہ ساری, جیسے آپ نے کہا بھائی, کچھ بیچ دی جاتی ہیں, کچھ اپنے رشتہ داروں کو دے دی جاتی ہیں, تو جو جینوئن لوگ ہیں, جو سفرنگ یا ڈیزرونگ لوگ ہیں, ان تک نہیں پہنچتی. تو یہ تو بڑا کاروبار بن گیا. نہیں تو پھر یہ بتائے, یہ 3 بھائی جو مارے گئے, انہوں نے 20 یتیم بچے چھوڑ, ان میں سے ڈیزرونگ نہیں تھا کوئی. یہی بات ہے نا, یہ سارے جو میں نے آپ کو نام لیے, یہ ڈیزرونگ نہیں تھے. نہیں, یہاں پر 2 چیز ڈیزرونگ کا کرائٹیریا یہ بھی ہے نا بھائی, آیا ان کی جو یتیم ہونا ایک بات ہوگی, کیا ان کی ایجوکیشن لیول اس تھا کہ وہ میڈیکل پڑھ سکیں, اسٹڈی کر سکیں, یہ بھی ہوتا نا. اس میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو گریجویشن کر کے, لڑکیاں ایسی ہیں جو گریجویشن کر کے بیٹھی ہیں گھر پہ, کیوں وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے تھے. یہ جو آپ کے سبجیکٹس کا بھی ہوتا ہے نا, کون سے سبجیکٹ پڑھیں. اینی وے اس میں مجھے یہ بتائیں, آپ کا مطلب ہے کہ اتفاقاً ساری کی ساری سیٹیں جو ہے یتیموں کو اس لیے نہیں گئی کیونکہ انہوں نے سائنس نہیں پڑھا. واہ بھائی واہ. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب ریت والوں سے یہ کہا جائے کہ آپ کو اتنی سیٹس ملتی رہی ہیں, تو لسٹ شائع کریں کہ کون کون اس سیٹس پر گیا اور کیا کیا ہوا, تو بجائے اس کی کہ وہ جواب دیں, گالیاں دیتے ہیں آگے سے. نہیں, اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کا احتساب اس لیے ہونا چاہیے, یہ سیٹ ان کو پاکستان وشیس سرکل کو چلانے کے لیے دیتا تھا, ان کی جیبیں بھرنے کے لیے دیتا تھا, بٹ پروپیگیٹ انہوں نے کشمیر میں یہ کیا کہ یہ سیٹیں ہم تحریک کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں, جو ملیٹنٹس کے جو ڈیپینڈنٹ ہیں, جن لوگوں نے قربانی دی ہے, یہ ان کے لوگ ان کے گھروں کے لیے. اس میں سے میں نے 3-4 نام لیے ہیں, مجھے آپ زیادہ پرووک کریں گے تو میں یہاں بہت زیادہ نام لے لوں گا. تو بات یہ ہے کہ حریت سے یہ کشمیری قوم کو یہ مانگ کرنی چاہیے کہ آپ نے خواب آپ نے دکھائے, ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بندوق آپ نے دی, وہ جب مارے گئے ان کے بچوں کو آپ نے نہ پوچھا, ان کی بیواؤں کو آپ نے نہیں پوچھا. اس کے بعد آپ کو جو سیٹیں ملتی تھی, میڈیکل سیٹیں ان بچوں کو پڑھانے کے لیے, وہ آپ نے اپنے رشتہ داروں میں بانٹی, اور اس کے بعد جو بچ جاتی تھی وہ آپ نے بیچی ہیں 8 لاکھ میں, 10 لاکھ میں, 12 لاکھ میں. خود ذاتی طور پہ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 15-17 لاکھ روپیہ دیے. اچھا, اور دینے کے لیے تیار ہے. میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں, بہت سے جب جس طرح میں نے آپ کو کہا, مجھے یہ کہانی کیسے پتہ لگی. کہانی ایسے پتہ لگی کہ کشمیر ایک چھوٹی جگہ ہے, آپ جب سیاست میں تھوڑا بہت ہیں, آپ وہاں رہتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, اور بہت سے ایسے حریت کے لیڈرز ہیں جن کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلقات ہیں, سلام دعا ہے, بہت اچھے لوگ بھی ہیں. عباس انصاری صاحب بہت اچھے سوچ رکھنے والے آدمی. عباس انصاری صاحب اس میں نہیں ہے, بیچنے میں یا میڈیکل سیٹس. آپ ایک آدمی کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے اس میں, وہ نہیں. ایک بات بتائیں, جب ریت کی بات کرتے ہیں جنید صاحب, ایک منٹ, جب آپ ریت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو ریت کے گروپ بندی ہوئی ہے, تو کیا سب ریت والوں کو لدہ ملتے تھے؟ ہاں, ان ٹوٹل ہول حریت کو اراؤنڈ 60 سیٹس a year ملتی تھی.
جس وقت پاکستان میں حالات خراب تھے یا انڈیا اور پاکستان کے حالات اتنے خراب تھے کہ آر پار نہیں جا سکتے تھے آسانی سے، تو یہ ایران میں دیتے تھے۔ اور پھر اس سے ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک تو پیسہ لوٹنا ہوتا ہے، دوسرا یہ جو ہے یہ لوگ جو ہیں مطلب سیٹ پہ پڑھتے ہیں وہاں، ہندوستان میں واپس آ کے پریکٹس کرتے ہیں اور گالی دیتے ہیں ہندوستان کو۔ اچھا اس کا کیا یہ وہاں کی تربیت کا بھی کچھ اثر ہے جو اتنا اثر وہاں پر پڑھتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان جو اپنے کلچر سے، اپنے زمین سے جس کو الگ کر دیا جائے، اس پہ اثر تھوڑا بہت تو ہوگا۔ آج جو آزاد کشمیر میں اچھے کالج نہیں ہیں، اچھی یونیورسٹیز نہیں ہیں، بہت سے لوگ آزاد کشمیر میں جو ینگ نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ تعلیم کی کو ڈھونڈنے کے لیے پاکستان، کراچی، لاہور کہیں اور جاتے ہیں، پھر وہاں بس جاتے ہیں، پھر وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو زمین کے ساتھ ان کی جو زمین کے ساتھ جو ایک ایفیلیشن ہوتی ہے یا زبان جو ہوتی ہے یا کلچر جو ہوتا ہے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ اور یہ لوگ تو پاکستان کی ان کی تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پاکستان کے گیت گائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ ان کو میڈیکل سیٹس ملی ہیں، اور میڈیکل سیٹس کس کو ملتی ہیں؟ دیکھیں آپ جب کہتے ہیں نا ڈیزرونگ، وہ جو ڈیزرونگ ہے اس کو تو کہیں پر ڈونیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو اپنے مارکس پہ سیٹ لے گا، وہ تو ہندوستان میں، امریکہ میں، لنڈن میں کہیں بھی سیٹ لے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس جو ڈیزرونگ نہیں ہے، جن کو 5 مارکس رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کی جو میڈیکل سکولنگ ہے اس میں مارکس کا جو بار ہے ہائر دین پاکستان ہے، تو اس میں ان کو 5 مارکس رہ جاتے ہیں، 10 مارکس رہ جاتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف۔ اچھا یہاں پر جنید صاحب ایک اور بات آتی ہے، آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ابھی، جو لوگ وہاں پر پڑھ کر آتے ہیں ان پر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اور ویسے بھی پراپیگنڈی کی ایک اس کا بھی اثر ہوتا ہے، بچپن سے ان کو بتایا جاتا ہے پاکستان یعنی قبلہ کعبہ بنایا ہے انہوں نے، تو جب وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کچھ پر تو حوصلہ نیگیٹو ہو، لیکن جب ان کو پیسے ملتے ہیں 10,000 روپیہ مہینے کا ملتا ہے اور دوسری سہولتیں ملتی ہیں تو وہ جا کر پرو پاکستان بن جاتی ہیں۔ میرا یہاں پر سوال یہ ہے آپ سے، بھائی ہندوستان کہتا ہے کہ پوری ریاست جموں کشمیر ہماری ہے، اس ریاست سے جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں یا گلگت بلتستان کہتے ہیں، یہ بھی ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، تو وہ اس ریاست سے وہ یہ علاقے جو ہندوستان کے علاقے بن جاتے ہیں ٹیکنیکلی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہندوستان کیوں نہیں کرتا ابھی آزاد کشمیر کے لیے کچھ سیٹیں رکھ لے، کچھ گلگت بلتستان کے لیے رکھ لے؟ اگر رکھ لے تو کیا اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہندوستان کے پاس حریت جیسی کوئی پراکسی نہیں ہے نا آزاد کشمیر میں۔ اچھا تو پہلے پراکسی سیٹ اپ کرنا پڑے گا، ایک پراکسی سیٹ اپ کرنی پڑے گی، پہلے ان کو پیسہ دینا پڑے گا اور ان کو پھر یہ سیٹیں دینی پڑیں گی، پھر ان کو یہ کہنا پڑے گا پہلے اپنے رشتہ داروں میں بانٹو، پھر وہ پہلے تو 5-6 سال اپنے رشتہ داروں میں لگائیں گے، اس کے بعد پھر بیچیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہ آپ کبھی کبھی غلط مشورہ بھی دے دیتے ہیں، مطلب پاکستان یہ دھندا کر رہا ہے لوگوں کے خواب کا، سیٹوں کا، لوگوں کی جانوں کے ساتھ۔ لوگ پیسے دے کے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انہوں نے کل کو آپریشن کرنے ہیں، یہ دھندا کر آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان کو تم لوگ بھی کر لو، مطلب بیچ میں تو ہم ہی مرتے ہیں نا۔ میں بات نہیں کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں آن دس سائڈ آف دی LOC ان کے پاس اپرچونٹیز یہاں پر نہیں ہیں، اور بیسکلی جو سیٹس ہمارے آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں بڑا پرابلم ہے۔ آپ کے یہ پاکستان جانے دیں گے ان کو آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہندوستان پڑھنے کے لیے؟ ویسے اس سے مجھے یاد آئی کہ ٹائم جو ختم ہو رہا ہے، اس سے یاد آئی کہ جب ارتھ کویک آیا تھا بہت سی سیٹس جو ہیں اور اس طرح کے آفر آئی تھی یورپین پارلیمنٹ سے بھی اور کیوبا سے بھی، اور وہ جو ہے نا سنا کہ صرف 2% جو ہے نا آزاد کشمیر یا گلگت آزاد کشمیر تک پہنچی، تو باقی ساری ماشاءاللہ پاکستانیوں کے پاس چلی گئی تھیں وہ سیٹس جو ہے نا۔ اچھا آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں جو نا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اچھا ابھی یہ آپ نے باتیں بتائی ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے بہت سے لوگ ناراض ہوں گے، کچھ گالیاں آپ کو پڑیں گی، کچھ مجھے پڑیں گی، تو آئی ایم پریپیئر فار دیٹ، آئی ہوپ گالیوں سے زیادہ بات کی جائے گی۔ لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فنڈنگ کا مسئلہ ہے we need to look into this as well۔ مجھے پتا ہے for sure tons of money has been provided to the people that it goes to not for the militancy but goes to the deserving people جو ہیں، جو لوگ یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جن کے بھائی یا باپ فوت ہو گئے ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ تو پھر کوسچن رائزز کہ اگر ان لوگوں تک نہیں پہنچا تو پیسہ کہاں گیا ہے؟ دیکھیں ابھی میں نے
پچھلی دفعہ ہم نے اینڈ یہ سے کیا کہ حریت اسٹیبلش ہوتی ہے. آج میں نے حریت کا ایک پہلو ڈسکس کیا ہے. اچھا وہ ہے کہ انہوں نے دو تین پہلو اصل میں ڈسکس کیے. ایک یہ کہ ان کے ملیٹنٹ گروپس تھے, یہ ملیٹنسی کو سپورٹ کرتے تھے, آربیٹر بھی بنتے تھے بٹوین ملیٹنٹ گروپس اینڈ ان فائٹنگ. دوسرا یہ کہ انہوں نے جو اس ملیٹنسی سے جو کشمیری مارے گئے, جو ان کے ڈیپینڈنٹس تھے, ان کی طرف نہیں دیکھا. پھر سے میں آپ کے ویورز کو یہ کہوں گا, اور جو دیکھتے ہیں اور جو گالیاں دینے میں شوق سے گالی دیں, ایک کوئی بھی مائیکل آل ایک نام پروف کر دے جو میں نے بولا ہے وہ غلط ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. ایک بھی, کوئی بھی سری نگر سے ہو یا اس طرف کا ہو. دوسرا پہلو میں نے ہم ساتھ ایڈ کرنا چاہیں گے, کوئی بھی بات جو ہم نے کہی ہے اور جتنے پروگرامز میں کہی ہے جو یعنی فیکچولی رانگ ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کو پسند نہیں ہوگی, دیٹس ڈفرنٹ میٹر آل ٹوگیدر. جو باتیں ہم نے کہی ہیں وہ سچ ہیں. فیکچولی اگر رانگ ہوگی میں پبلکلی اپولوجائز کروں گا, اور اپنا جو کام کرتا ہوں, جو میں لکھتا ہوں پڑھتا ہوں, یہ چھوڑ دوں گا. نہیں یہ تو ایکسٹریم ہو گیا. نہیں فیکچولی دیکھیے نا, میری ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی, جن کو بھی آپ سے بات ہوئی, میری جو کتاب ابھی آئی ہے مارکیٹ میں آ گئی ہے, ظاہر ہے کہ وہ آپ نے بھی اس پر اس کو دیکھا ہوا ہے, تو میں نے صرف ایک کام کیا ہے, حقائق بیان کی ہیں قطع نظر اس سے کہ کسی کو اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کو حقائق نہیں اچھے لگتے تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. میں آپ سے یہی کہوں گا, یہ پڑھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ پروو می رانگ, یہ فیکچولی رانگ ہے. کوئی تو میں نے اور دوسرا پہلو یہ ڈسکس کیا کہ ایک تو انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا, پھر جو ان کو جو یہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو دیا, اپنے جاننے والوں کو دیا. اور میں نے آپ کو یہی کہا کہ میں نے کچھ نام لیے ہیں, میں نام لے سکتا ہوں ان لوگوں کے, کتنے رشتہ دار, کتنے بھتیجے, کتنی بھانجیاں, کتنے بھانجے کہاں کہاں سے ڈاکٹری کی سیٹ کر کے آئے ہیں, اور ہندوستان میں کس کس شہر میں کلینک کھول کے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے اس کا ایک دھندا بنایا اور اس کو بیچا. اور ان ایسا کرتے ہیں کہ ٹائم ختم ہو چکا کافی دیر سے بھائی, کیونکہ مجھے پتا کہ آپ کے پاس آپ نے بہت ریسرچ کی ہے اور بہت محنت کی ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. دوسرے نہیں کرتے تو ان کی مرضی ہے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ کچھ امونیشن جو ہے بچا کر رکھیں اگلے پروگرام کے لیے, کیونکہ مجھے اس پروگرام میں دیکھیں 15 منٹ تو میں رہ گیا تھا. ٹھیک ہے, مجھے وضاحت کرنی ضروری تھی, حالانکہ میں بہت سی باتیں کہہ سکتا تھا, میں نے نہیں کہی تھی کیونکہ وہ they were relevant but not relevant to the topic. مجھے لگتا ہے جب یہ میرے سارے پروگرام ختم ہو جائیں گے آپ کو 3 ایک پروگرام الگ سے کرنے پڑیں گے وضاحت کرنے کے لیے. اس میں وضاحت بہت چیز میں, یعنی دیکھیں میں بھی 1973 سے اس فیلڈ میں ہوں, بہت سی چیزیں مجھے بھی معلوم ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اب اس میں بات یہ آتی ہے کہ I leave it at that, اور میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ آپ پہنچ گئے نا حریت کے رول پہ. نیکسٹ ٹائم ہم حریت کے جو اور پہلو ہیں, جیسے کہ ہندوستان کے ساتھ بات چیت, پاکستان کے ساتھ بات چیت, آگے جو ان کے پہلو رہے ہیں, بیکاز وی آر ڈسکسنگ حریت's رول. دیکھیں نا, اس میں دیکھیں دو چیزیں آتی ہیں نا. ایک بات ہم سرے ہم بات کر رہے ہیں, کوئی ایسی کوئی ایشو پر بات نہیں کر رہے بھائی. ہم نے رول آف حریت ہے نا, اس کو ہم نے اے پی ایس سی کے رول کا تعین کرنا تھا, اینالائز کرنا تھا. آپ نے ایک ایسپیکٹ اس کا اینالائز کیا ہے. ٹھیک ہے جی, مے بی مور دین ون ایسپیکٹ. لیکن یہ بھی ہے نا کہ جب حریت سے بات کرنے کے لیے آتا ہے دہلی سے یہ دروازے بند کر لیتے ہیں, تو یہ بھی ان کا ایک رول ہے نا. از اٹ اے پازیٹیو رول, از اٹ نیگیٹو رول؟ Has that helped the people of Jammu Kashmir? Has that helped the جو بھی so called struggle چل رہی ہے اس کو ہیلپ کر رہا ہے؟ جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, جب انڈیا والے کہتے ہیں جی آئیں ہمارے ساتھ بات کریں, sky is the limit, یہ کہتے نہیں پہلے پاکستان کو بلا کر لے کر آؤ. ایک 90s میں حریت کے آفس کے سامنے کچھ بیواؤں نے اور یتیموں نے جلوس نکالا تھا. 94 کے 95 کی بات ہے, جلوس نکالا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمارے باپ ہمارے خاون تم لوگوں نے مار دیے, ہمیں کیوں نہیں کچھ دیا. تو حریت کے کچھ وہاں پر پولیس آ گئی تھی. حریت کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ پولیس حریت نے بلائی تھی, اور حریت کے کچھ لو لیول ورکر جو تھے وہ بھی پولیس کے ساتھ ان عورتوں اور ان بچوں پہ انہوں نے 94-95 میں راج باغ دفتر کے سامنے لاٹھی چارج کیا تھا. اچھا, یہاں پر میں آخری بات کہتا ہوں, شاید یہ لوگوں کو بری لگے گی لیکن میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ جو آپ نے بات کیا اس سے ریلیونٹ ہے. بھائی کہا جاتا تھا کہ حریت کانفرنس کو جو ہے نا سیکیورٹی ملتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ سیکیورٹی کون پرووائڈ کرتا ہے؟ وہ انڈیا کرتا ہے. تو یہاں پر اس سے آگے دو پہلو نکلتے ہیں.
میں نے کہا کہ یاسر عرفات نام کے ایک شخص تھے جو PLO کے چیئرمین تھے. اچھا اگر ان کی وہ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی جو ہے نا سیکورٹی کے انچارج جو ہے موساد تھی یا اسرائیل تھا, تو پھر کوسچن رائزز کہ ان کی اسٹرگل کس کے خلاف تھی. دیٹ سیم اپلائز ٹو اوریس کانفرنس. یہی نہیں جب کشمیر میں اچھا نہیں, آپ جواب بعد میں دینا پلیز, جواب بعد میں دینا, نیکسٹ ٹائم دینا. دوسری بات اس میں یہ بھی تھی کہ ایک بات یہ بھی آئی تھی, بڑے ایک سمجھدار آدمی نے, اس کا تعلق سری نگر سے ہے, اس نے کہا, میں نے کہا ان کو سیکورٹی خطرہ, یعنی انڈیا والے تو مارتے نہیں ان کو, تو خطرہ کس چیز سے ہے؟ خطرہ جی خطرہ ان کو انڈیا یا BSF سے خطرہ نہیں ہے, ان کو خطرہ ان لوگوں سے ہے, ان بچوں سے خطرہ ہے جن کے والدین کو انہوں نے مروایا ہے, اب وہ بچے جوان ہو گئے ہیں. اور ملیٹنٹوں سے, یہ تو عبد الغنی بٹ صاحب کے بھائی کو مارا, نعیم خان کے بھائی کو مارا, یہ HM نے مارے سارے. دوسری ایک اور بات اسی پہ, اور پھر میں بس کروں گا, صرف یہی نہیں سیکیورٹی کی بات, یہ تو وہی بات ہوگی نا, اسامہ بن لادن امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے, امریکہ اس کو سیکیورٹی بھی دے رہی ہے. اب یہ جو جب سردیاں ہوتی ہیں کشمیر میں, یہ سارے لوگ دلی, بامبے, دبئی میں بیٹھے ہوتے ہیں. دبئی تو چلو سمجھ آ جاتی ہے, وہ تو ہندوستان سے باہر ہے, دلی اور بامبے میں بیٹھے ہو جاتے ہیں. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احمد شاہ مسعود جو ہے وہ سوویتس کے خلاف لڑ رہا ہے, اور جب جلال آباد کی سردی جو ہے زیادہ ہو گئی تو وہ جا کے ماسکو میں بیٹھ گیا 3 مہینے کہ بھئی جلال آباد کی سردی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, تم لوگ لڑتے رہو, تو جب گرمی ہو جائے گی میں واپس آ جاؤں گا. احمد شاہ مسعود, پنجشیر ویلی اس میں لڑا, وہاں پر ہی رہا, اس پہ آتی ہے کریڈٹ گوز ٹو احمد شاہ مسعود. اتنا عجیب و غریب ہوگا کہ احمد شاہ مسعود سردیوں میں ماسکو جا کے بیٹھ جائے. یہ بات, یہ کنٹرڈکشن جو ہے نا, ان کو ہم نے, چلو ابھی اس کو تھوڑا سا ہم نے اس کو ٹچ کیا ہے. دس نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. ناظرین ٹائم ذرا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہو گیا, آئی ہوپ یو ول پٹ اپ ود اٹ. لیکن کچھ باتیں ضروری تھیں, امپورٹنٹ تھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ٹاپک کے حساب سے ویلڈ تھی, شاید اگلے ہفتے تک مجھے یاد بھی نہ رہتی. تو میں اگین یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس سوال ہیں, پلیز سینڈ می یور کوسچنس, یا فون مجھے کر لیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ if you like the program, if you like what we are saying, do subscribe my channel. I leave it at that. ہماری طرف سے خدا حافظ, and look after yourself. Thank you.